بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب، سٹوریز میں نے 3 شیئر کرنی ہیں۔ 2 خواتین سیاستدان بیچ چوراہے لڑ پڑیں۔ یہ کون ہیں یہ آپ کو بتاتے ہیں، اندر کی کہانی کیا ہے، اور دانیال عزیز اور احسن اقبال کیوں لڑ رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے، اور فیض آباد دھرنا انکوائری کمیشن میں نون لیگ نے بڑا یو ٹرن لے لیا ہے، اس پہ بھی بات کرنی ہے۔ سب سے پہلے آپ چینل سبسکرائب کیجئے، جہاں گھنٹی کا نشان بنا ہوا ہے اسے پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک خود بخود پہنچتی رہے۔ اور ہمارے واٹر پروجیکٹس چل رہے ہیں، اللہ کا کام رکنا نہیں چاہیے، تو دکھی انسانیت، پیاسی انسانیت کو پانی پلانے کے لیے ایک واٹر پروجیکٹ ضرور لگوائیے اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے۔ اس سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ عمران خان صاحب کا جو ٹرائل ہوگا سائفر میں یا باقی مقدمات، وہ جیل میں ہی ہوگا۔ وہ پہلے یہ ہوا کہ جناب یہاں پر جج صاحب نے کہا کہ ابھی تک میرے پاس نوٹیفیکیشن نہیں آیا، اب نوٹیفیکیشن آ گیا ہے، وہ جیل میں ہی ہوگا۔ اب پتہ چل گیا ہے کہ ان کا جو ٹرائل ہے وہ جیل میں ہوگا۔ اچھا، کل سے آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر آرمی چیف نے ایک بچی کو دلاسا دے رہے ہیں، اور انہوں نے وڈیرے کو پیغام دیا کہ وڈیرا اب آئندہ آپ کی زمینوں میں پانی نہ چھوڑے، ان کو بتا دیں۔ انہوں نے اپنے سٹاف کو انسٹرکشنز دیں۔ یہ ہوا یہ کہ اصل میں تکریم شہداء کی تقریب تھی۔ اس تقریب میں مختلف علاقوں سے اور بلوچستان سے آئے شہداء کے بچے، شہداء کی فیملیز، اور ایک بچی نے کمپلینٹ کر دی آرمی چیف سے کہ ایک وڈیرا ہے بلوچستان میں جو ہماری زمینوں میں پانی چھوڑ دیتا ہے، سیلاب کا پانی باقی ہماری زمینوں میں یا ہمارے گھر میں چھوڑ دیتا ہے اور اپنی زمینوں کو بچا لیتا ہے۔ تو آرمی چیف نے پھر پیغام دیا کہ اس وڈیرے کو کہہ دو کہ بھئی تمہارا پانی پھر کہیں اور پہنچ جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اب پانی تو وہ اب ظاہر آرمی چیف نے اس پر ایکشن لے لیا ہے، تو وڈیرے کی ایسی کی تیسی کہ وہ پانی تو نہیں چھوڑے گا، لیکن میں سمجھتا ہوں اچھی بات ہے، بہت زبردست۔ انہوں نے ساتھ ان کو دلاسا بھی دیا، ان کو پڑھائی کے اپنے باقی بھائیوں کے، بہن بھائیوں کے جو اخراجات، انہوں نے کہا پاک فوج اس کا خیال رکھے گی جب تک آپ اپنا کسی منزل مقصود پہ نہیں پہنچ جاتے۔ انہوں نے یہ بھی کہا پاک فوج آپ کے ساتھ شانہ بشانہ ہوگی۔ بہت اچھی بات ہے، اپنے شہداء کو یاد رکھنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ایک سسٹم ہونا چاہیے۔ وہ جب تک اب آپ دیکھیں نا کہ اگر کسی کی آرمی چیف تک رسائی ہے، اگر وہ ہو گیا تو پھر ٹھیک ہے، اگر سسٹم نہیں ہے تو پھر اس طرح ہر دوسرے دن ہمیں کوئی نہ کوئی اوورسیز پاکستانی فون کر رہا ہوتا ہے، جناب فلاں جگہ پہ میں نے پلاٹ لیا اور اس پہ قبضہ ہو گیا ہے۔ اب سسٹم ہو تو تب ہے نا، اور وہ اب وہاں سے وہ ریمیٹنسز بھی بھیجیں بیچارے، یہاں پر وہ انویسٹمنٹ بھی کریں اور اسی انویسٹمنٹ پہ قبضہ ہو جائے۔ یہ کتنی ایک دکھ کی بات ہے۔ آپ خود پچھلے دنوں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ایک اوورسیز پاکستانی کی لینڈ کسی نے گریب کی۔ میں نے پہلے تو ڈی پی او سے کہا تو انہوں نے اتنا کوئی وہ خاص وہ نہیں، پھر اس کے بعد میں نے آئی جی پنجاب سے کہہ دیا، انہوں نے ان کو پھر وہ جو ہے نا نوٹس لیا، اور پھر وہ فوراً 2-3 گھنٹوں میں کام ہو گیا۔ پتہ یہ چلا کہ وہ ایک نون لیگ کے سابق ایم این اے صاحب ہیں، جن کے بندے ان کے اوورسیز پاکستانی کی زمینوں پر قبضہ کیے ہوئے۔ اب آپ اندازہ کیجئے یہ حالات یہاں تک، یہ اب وہ اب بھی ہوں گے۔ وہ پچھلے دنوں وہ صاحب لندن گئے ہوئے تھے، میں نے ان کو فون کیا، میں نے کہا یار کو اللہ کا خوف کریں، کو خدا سے ڈریں، ٹھیک ہے نا۔ آپ ادھر آپ کے بندے جو ہے نا اوورسیز پاکستانی کی زمینوں پر قبضہ کر رہے ہیں، تو وہ پھر اس کے پاس جواب ہی کوئی نہیں تھا۔ اور خیر وہ پھر مجھے پولیس نے بتایا کہ جناب یہ آئی جی صاحب کے کہنے پر وہ قبضہ تو ہم نے واگزار کرایا ہے، لیکن ہمارے خلاف 2-3 بندوں کے خلاف انکوائریز شروع ہو گئی ہیں۔ تو یہ دیکھنا چاہیے نون لیگ کی لیڈرشپ کو، اور اس بندے کو بھی سمجھانا چاہیے کہ جو اوورسیز پاکستانیوں کی زمینوں پر، جو اوورسیز ہوں یا پاکستانی ہوں، کوئی بھی کسی کی زمین پہ آپ قبضہ کریں اور آپ اس کو پانی نہ لگانے دیں اور آپ اس کو بھگائیں، یہ اچھی بات تو نہیں ہے نا۔ تو یہ اس حوالے سے اب باتیں بہت بڑی بڑی لوگ کرتے ہیں، لیکن اس پہ آرمی چیف نے یہ وڈیرے کو جو پیغام دیا بہت اچھی بات ہے، لیکن ایک سسٹم ہونا چاہیے۔ چیف جسٹس صاحب نے اپنی 2 لگژری گاڑیاں واپس کر دیں۔ جسٹس قاضی فائد عیسیٰ، چیف جسٹس آف پاکستان، انہوں نے 2 لگژری گاڑیاں واپس کر دیں۔ تو وہ لاہور میں غالباً کھڑی تھیں، تو انہوں نے کہا جی نہیں، اس کو نیلام کریں
اور اس کے جو پیسے ہیں وہ پبلک ٹرانسپورٹ پہ لگائیں. کوئی ایک سنا ہے ایک گاڑی ان کی جو مرسیڈیز وہ کوئی 6 کروڑ 10 لاکھ کی تھی، باقی دوسری بھی ایک گاڑی تھی وہ بھی بڑی قیمتی تھی. بہت اچھی بات ہے، سمبالک پوائنٹ آف ویو سے بہت اچھی، لیکن اس کا بھی سسٹم ہونا چاہیے. صرف چیف جسٹس صاحب نہیں بلکہ چیف جسٹس صاحب جب اپنی گاڑیاں نیلام کر رہے ہیں تو پھر وہ اسی طرح سے بیوروکریسی کو بھی اور اسی طرح سے باقی ججز کو بھی اور اسی طرح سے باقی لوگوں کو بھی پھر پابند کریں. ایک سسٹمیٹک سے صورتحال ہونی چاہیے کہ جس طرح سے برطانیہ جیسے ملک میں، یورپ میں، باقی کنٹریز میں ایک سینٹرل ایک سسٹم ہوتا ہے کہ اس میں وہ گاڑی آتی ہے، ان کو آفس لے جاتی ہے، آفس سے گھر. یہاں تو جناب ایک پتہ نہیں شاپنگ بھی کر رہے ہیں تو وہی گاڑیاں آ رہی ہیں. آپ کسی مال کے باہر جائیں تو وہ سول ملٹری بیوروکریسی کی گاڑیاں ایسے کھڑی ہوں گی جیسے آپ خود بتائیں. ان کے بچوں کو اسکول بھی وہی چھوڑ رہی ہیں، ان کے سارے کام بھی وہی کر رہی ہیں. شادیاں ہیں تو وہی گاڑیاں سجا کے جس طریقے سے بے دریغ اس طریقے سے استعمال ہو رہا ہے، قوم کا پیسہ خرچ کر رہا ہے، تو اس کو بھی اس طریقے سے سسٹمائز کرنا چاہیے. اور دانیال عزیز صاحب اور احسن اقبال یہ کیوں لڑ رہے ہیں؟ کیا وجہ کیا ہے؟ اب کل ہم نے دیکھا کہ دانیال عزیز صاحب نے الزام لگا دیا کہ جی وہ یہ جو مہنگائی ہوئی ہے نا اور یہ پچھلی حکومت میں بھی ہوئی ہے اس کا ذمہ دار احسن اقبال ہیں. صرف احسن اقبال، ہم خود بھی بڑے حیران بھائی یار یہ احسن اقبال صرف ایک بندہ کیسے ذمہ دار ہو سکتا ہے؟ بھائی ذمہ دار ہو نا، نون لیگ ذمہ دار ہے، پیپلز پارٹی ذمہ دار ہے وغیرہ وغیرہ. اس مہنگائی کا ذمہ دار جو ہے نا احسن اقبال ہے، صرف احسن اقبال. معاملہ یہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں اب پتہ چلا ہے کہ احسن اقبال صاحب اس حلقے سے غالباً پی چمن ہے، پچھلی دفعہ تو یہی تھا، تو اس حلقے سے جو ہے نا اپنے بیٹے کو لڑوانا چاہتے ہیں الیکشن. ٹھیک ہے جی، ان کے جو بیٹی ہیں وہ پہلے کوئی ممبر شمبر بھی رہے، تو اس وجہ سے وہ ان کو لڑوانا چاہتے ہیں. اور جو دانیال عزیز صاحب ہیں وہ غالباً کوئی دوسرے صاحب ہیں، اویس قاسم صاحب، جو پہلے نون لیگ میں ہوا کرتے تھے، پھر بعد میں وہ پی ٹی آئی میں چلے گئے، یا پھر انہوں نے دوسرے کسی نے آزاد الیکشن لڑا، نون لیگ نے ان کو ٹکٹ ہی نہیں دیا، اگر نہ دیا تو اب وہ آزاد الیکشن لڑے گا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پھر دانیال عزیز بھی آزاد الیکشن لڑے. تو یہ جو صورتحال ہے نا، یہ بہت ہی اس طرح کی لڑائیاں اب یہ شروع ہوئی. صرف یہ پی ٹی آئی کی بات نہیں ہے، پی ٹی آئی تو خیر ایک دوسرا ایک سلسلہ ہے نا، وہ تو پارٹی پہ قبضے کا ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی. لیکن یہ لڑائیاں اب نون لیگ میں بھی بہت سارے حوالوں سے اور بہت ساری سطح پہ شروع ہو چکی ہیں. فیض آباد دھرنا انکوائری کمیشن، نون لیگ نے بڑا یو ٹرن لے لیا. اچھا، 2 بندے پیش ہوئے، ایک تو شاہد خاقان عباسی صاحب اس وقت کے پرائم منسٹر، وہ پیش ہوئے، ان کو سوال نامہ بھی دیا گیا، انہوں نے باہر بھی آ کے ملی جلی بات کر دی. خیر، شاہد خاقان عباسی صاحب تو اب کوئی کہے کہ نون لیگ میں ہے، ہاں نون لیگ میں ہے، نہیں ٹھیک ہے نا، اب یہ تو ایک اور بات ہے. لیکن احسن اقبال صاحب پیش ہوئے، اور ماشاءاللہ احسن اقبال صاحب نے کیا خوبصورت یو ٹرن لیا. احسن اقبال صاحب نے عمران خان سے بھی بڑا یو ٹرن لیا. انہوں نے کہا میرے پاس کوئی ثبوت ہی نہیں ہے کہ اس وقت آئی ایس آئی اس دھرنے میں کوئی شامل تھی، میرے پاس ثبوت ہی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، یہ وہ لوگ ہیں. ہمیں یاد ہے وہ نواز شریف صاحب کی پیشی تھی تو نواز شریف صاحب اندر چلے گئے، احسن اقبال صاحب وزیر داخلہ تھے. کون تھے؟ وزیر داخلہ. اور یہ جو رینجر مینجر سارا وزیر داخلہ کے انڈر ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہ آئے اور ان کو رینجر نے روک لیا کہ سوری سر آپ اندر نہیں جا سکتے. اب وہ وہیں پر اچھلنے لگ گئے کہ جی میں کیوں نہیں جا سکتا، کس نے آرڈر کیا ہے، میں وزیر داخلہ ہوں، یہ وہ اس سے بہت زور سے بولے. لیکن ان کے زور کی بولنے کا اثر نہیں ہوا اور ان کو کہیں کہ جی آپ کو واپس جانا ہوگا. یہ وزیر داخلہ کی ٹوٹل اوقات تھی. ٹھیک ہے نا. اب وہ صاحب فرماتے ہیں کہ میرے پاس تو کوئی ثبوت ہی نہیں ہے کہ فیض آباد دھرنے میں. میں کہتا ہوں یہاں پر جو پارٹیز نے، جو سیاسی جماعتوں نے، اور جو آج کل نون لیگ نے ڈنگ ٹپاؤ پالیسی وہ لگائی ہوئی ہے نا کہ جی اپنی باری ٹھیک ہے ڈنگ ٹپاؤ، ٹھیک ہے نا.
اور ہائر لیول سے لے کر نیچے تک سب نے، اور یہ ان کے اپنے، آپ یقین کیجئے کہ واٹر سپورٹرز اور ان کے اپنے لوگ جس طریقے سے وہ ان سے نالاں ہیں کہ جی انہوں نے مایوس کیا ہے کہ جس طریقے سے بوٹ پالشیا اور بوٹ چاٹیا پالیسی انہوں نے اختیار کی ہوئی ہے کہ جی ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ فیض آباد دھرنے میں کون ملوث تھا. یعنی آج وہ، کل کو ان کے ساتھ جنرل فیض نے کیا حال کیا، ان کے لیڈر کا کیا حال کیا، ان کی لیڈر مریم نواز صاحبہ کا کیا حال کیا، ان کا اپنا ایک ایک کا کیا حال کیا. اب ان بیچاروں کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ اس فیض آباد دھرنے میں کون ملوث تھا، کس نے کروایا تھا، فیض آباد دھرنے میں کس کے دستخط تھے، فیض آباد دھرنے میں پیسے بانٹنے والے کون تھے، فیض آباد دھرنے کو کنٹرول کرنے والے کون تھے، پولیس کو منع کرنے والے کون تھے، پتہ ہی کوئی نہیں. اور وہ اتنے معصوم بن گئے ہیں، ان کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے. یہ لوگ یہ ڈیزرو کرتے ہیں، ان کے ساتھ ایسے ہی ہونا چاہیے. یہ لوگ یہ اسی طرح کا سلوک ڈیزرو کرتے ہیں، ان کو اسی طریقے کے جوتے پڑنے چاہیے. یقین کریں یہ جس طریقے سے ان کو اب پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ فیض آباد دھرنے میں کون تھا اور فیض آباد دھرنا کس نے کروایا تھا. وہ کہتے ہیں جی میرے پاس، میں تو، اب آپ اندازہ کیجئے کہ جب انکوائری کمیشن میں وقت کا وزیر اعظم جا کے بھی اس طرح کے بیانات دے گا، وقت کا وزیر داخلہ جا کے بھی اس طرح کے بیانات دے گا، تو ان کا کیا، کس نے کیا بگاڑنا ہے؟ تو پھر انکوائری کمیشن کچھ بھی کر لے، پھر جنرل فیض آ کے کہے گا، اگر ان کو بلاتے ہیں اور جنرل فیض آ کے کہے گا کہ ہاں میں ملوث تھا، جو ڈائریکٹ افیکٹیز تھے اس کے، جن پہ سب سے زیادہ عطاب آیا، وہ صاحب کہتے ہیں وہ آج کل جنرل فیض کو بچا رہے ہیں اور وہ بوٹ چاٹنے میں سب سے آگے دوڑ میں ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ تو ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کون ملوث تھا، ہمارے پاس تو ثبوت ہی کوئی نہیں ہے کہ کون ملوث تھا. یہ لوگ ہیں، یہ ڈنگ ٹپاؤ پالیسی جہاں اس طرح کی چل رہی ہے. مطلب وہ پتہ ہے نا ان کو نا، اب آپ سیدھی سی بات ہے، آپ باہر مارکیٹ میں نکلیں نا، بازار میں نکلیں، کہیں پر بھی دکان پہ جائیں. ہمارے ایک بطور صحافی عادت ہوتی ہے کہ جہاں پہ بھی سبزی کی شاپ پہ، کہیں پر مال میں، کہیں پر جو ہے نا ویسے ہی کوئی سٹور پہ کوئی رکے تو کہیں پر بھی جو ہے نا کوئی اور سودا سلف لیا، کہیں کسی اور سیمینار میں گئے، کہیں پر بھی، تو ہم ذرا پوچھنے لگ جاتے ہیں، خاص طور پہ جنرل پبلک میں. تو جنرل پبلک میں آج کل انگلیوں پہ گنے ہوئے بندے نظر آتے ہیں جو کہتے ہیں ہم نون لیگ کو ووٹ دیں گے، باقی تو کوئی نظر ہی کوئی نہیں آتا. تو انہوں نے اس وجہ سے یہ پالیسی اپنائی ہوئی ہے بھائی، وہ ڈنگ ٹپاؤ پالیسی ہے نا، کہ اب وہ اسی طرح کی پالیسی اپنانی ہے کہ جس طرح کی پالیسی چلے. خیر، تو دو خواتین سیاستدان بیچ چوراہے لڑ پڑیں، دو نہیں بلکہ یوں سمجھ لیں کہ 3-4 خواتین سیاستدان. ایک ویڈیو آئی، آڈیو لیک آئی. وہ آڈیو لیک ہے اپنا سردار لطیف کھوسہ اور بشرا بی بی کے درمیان. آپ نے نو ڈاؤٹ یہ اس آڈیو لیک کو سنا ہوگا. ایک دفعہ آپ پھر سن لیں، پھر اس پہ میں آپ کو بڑی ایکسکلوسیو نیوز دینے لگا ہوں. بلکہ وہاں پہ ہمارا مسئلہ پڑ گیا کیونکہ کوئی ان کی بہنیں بھی ساتھ تھیں، تو ہماری بلکہ اچھی خاصی وہاں پہ مسئلہ پڑ گیا تھا. اچھا تو وہ جی وہاں کافی سارا ایشو کھڑا ہو گیا تھا. میں حیران رہ گئی تھی. پھر میں نے زیادہ مناسب سمجھا ہی نہیں کہ میں ان لوگوں سے زیادہ بہنوں سے بات کروں. بس میں نے سب کو کہہ دیا کہ جی میرے تو سارے کیسز وہی کریں گے اور آپ کے جتنے اب ہوں گے جو میں نہیں سمجھوں گی کہ اب یہ لیٹ ہو رہا ہے تو وہ میں انہیں کو دوں گی. چلے وہ کہتی ہیں کہ میرے ساتھ اس نے بدتمیزی کی ہے. میں نے وہ اصل میں ہوا انہوں نے کہا کہ جی اس نے ہمارے سے اتنی بدتمیزی کیا ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے تھے کہ کسی کی ہمت ہو اتنی. تو میں نے ان کو آگے سے یہ کہا، میں نے کہا ان کو کیا ضرورت تھی کہ یہ تینوں اٹھ کے ان کے آفس چلی جائیں. میں نے کہا یہ کون ہوتی ہیں پوچھنے والی؟ کہتی نہیں، ہم پوچھنے گئے تھے کہ آپ نے یہ والی زہر والی لائن کیوں لکھی ہے. وہ جس طریقے سے بول رہی تھی، میں نے کہا آپ اس طریقے سے مت بولیں. تو وہ جی کافی بولی، بہت زیادہ بولی. تو میں نے خان صاحب کو کہا جی نہیں بس میرے وکیل وہی ہیں. تو میں پھر اٹھ کے آ گئی. وہ پتہ نہیں ان کو کیا پرابلم ہے. وہ کہتی ہم نے جانا نہیں تھا، ہمیں ان کی کھوسہ صاحب کی وائف نے کہا کہ تم لوگ جا کے ملو. میں نے کہا ان کی آپس میں لڑائیاں شروع ہو جائیں گی. پھر میں خاموش ہی ہو گئی. جی میں بدتمیزی کرنے والا ہوں ہی نہیں. میں نے ضرور یہ کہا ہے کہ دیکھیں بار بار آپ پلیز مت اس کو انسسٹ کریں. آپ مجھے آپ کرنے دیں جس طرح سے میں تو مناسب. اسی بات کو انہوں نے کہا جی بدتمیزی کری. آپ میں نے کیا بدتمیزی کرنی تھی؟ نہیں جی اب میں آپ کو بتاتی ہوں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ اس پٹیشن کے لیے گئی ہیں.
وہ کہتی ہے یہ تو ہے ہی جھوٹ، ہم تو گئے تھے ان سے ویسے ملنے کے لیے. ہاں آگے ان کا رویہ، انہوں نے خان کو کہتی تمہارے بارے میں 9 مئی کے حوالے سے، سائفر کے حوالے میں اتنا برا بول. اب آپ اندازہ کیجئے یہ اس طریقے سے بشریٰ بی بی صاحبہ اور خان صاحب کی بہنیں آپس میں لڑ پڑیں. یہ اس کی گفتگو کا سنا ہے، ایک اور حصہ بھی آئے گا، اور ساتھ ہی یہ بھی کہ اس گفتگو کو جس طریقے سے یہ کچھ نامکمل حصہ ہے، لگ یہی رہا ہے کہ جیسے یہ جیل کے اندر کی گفتگو ہے اور وہاں وہ پہنچی ہوئی تھیں، کس طریقے سے چہک چہک کے وہ لطیف کھوسہ صاحب کے ساتھ بول رہی ہیں جیسے ان کا شوہر تو باہر گھوم رہا ہو اور ابھی بھی وزیر اعظم ہو، تو ان کو تو کوئی خیر. اب بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب بشریٰ بی بی صاحبہ کی اور علیمہ خان صاحبہ کی لڑائی ہے، ایک دوسرے سے 2 قدم آگے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور وہ کہتے ہیں وہ ہم پارٹی پہ قبضہ کریں، تو وہ کہتے ہیں ہم پارٹی پہ قبضہ کریں. بشریٰ بی بی نے ویسے ہی زبان پارک اور بنی گالہ پہ سنا ہے کہ قبضہ کر رکھا ہے، وہ قانونی طور پہ ان کے نام پہ ہے، اور علیمہ خان کہتی ہیں کہ نہیں جی اب یہ پارٹی ہمارا اساس ہے، اور شوکت خانم پہ بھی ان کی نظر ہے. تو اب یہ سنا ہے ان کے اپنے لوگ بتا رہے ہیں، اندر کی باتیں ہیں. یہ ہے ابھی یہ 2 روز پہلے ایک جنرل صاحب ہیں، ریٹائرڈ جنرل نعیم خالد لودھی صاحب، اچھا تو وہ ایکس سیکرٹری دفاع بھی رہے ہیں اور باقی بھی ان کے مختلف پوسٹوں پہ. تو اب وہ ان کو کوئی میسج کیا خان صاحب نے کسی کے ذریعے کہ جی میری آپ سلو کروا دیں یہاں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. تو پھر جب پتہ چلا کہتے ہیں بشریٰ بی بی صاحبہ کو، تو انہوں نے خیر سے جو ہے نا ان کو شٹ اپ کال دے دی. آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ سلو کرانے لگا؟ پھر اس کے بعد جنرل صاحب کی وہ ویڈیو بھی آ گئی، انہوں نے نام شام تو نہیں لیا، انہوں نے یہی کہ اگر کچھ لوگ یہ چاہ رہے ہیں یا خواتین کے خان صاحب جیل سے نکلے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا، تو ہمیشہ کے لیے تو میں تو یہ چاہ رہا تھا کہ ادھر سے پیغام ادھر سے ادھر پہنچا دوں، اور میں ادھر بھی میرے رابطے ہیں اور ادھر بھی میرے رابطے ہیں. تو خیر وہ ان کو اور علیمہ خان صاحبہ نے، تو پھر اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے نا کہ بھائی وہ چاہ رہی ہیں کہ وہ باہر نکلے ہی نہیں اور ہم ہی جو ہے نا مطلب قبضہ کریں. خان صاحب کو بھی لوگ اب بتا رہے ہیں کہ خان صاحب کو پتہ چل گیا ہے کہ خان صاحب اگر بیرسٹر گوہر کا نام دے رہے ہیں اور خان صاحب نے بشریٰ بیوی کا نام نہیں دیا تو اس کی کوئی وجہ ہوگی نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب پہ سارے راز کھل گئے ہیں نا. اور میں نے تو آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ یہ مجھے اپنا خود اندر کے بندوں نے بتایا کہ یہ جنرل فیض نے پلانٹ کیا تھا اس بشریٰ بیوی کو، اور جس طریقے سے انہوں نے پلانٹ کیا تو پھر آپ کو پتہ ہے وہ پھر اس کے بعد وہ کیا کرتی نہیں. اور میرا خیال ہے ان کو وہ سارا کچھ پتہ چل گیا ہے کہ یہ کوئی موکل شوکل اور یہ وہ ساری چیز کچھ نہیں تھی، یہ صرف ہی جنرل فیض کا کمال تھا اور وہی کمالات دکھاتا رہا. اور وہ جب کمالات گئے تو پھر بشریٰ بی بی نے یہاں پر خان صاحب کو، مطلب خان صاحب کو ان کو پتہ چل گیا کہ بشریٰ بی بی صاحبہ مجھے چونا لگا رہی تھی. وہ خیر خان صاحب کو ویسے بڑے لیٹ پتہ چلتا ہے، تو آپ کو پتہ ہے وہ خان صاحب باقیوں کے بارے میں انہیں لیٹ پتہ چلا، تو اس وجہ سے خان صاحب نے. اب بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بیرسٹر گوہر کو بنانا، اب ویسے تو ہم نے سنا ہے کہ اکبر ایس بابر صاحب بھی، ابھی تک میری ان سے بات تو نہیں ہوئی لیکن سنا یہی ہے کہ اکبر ایس بابر صاحب بھی الیکشن لڑ رہے ہیں، یہ جو ابھی پی ٹی آئی کا الیکشن. اور آپ خود بتائیں مطلب ان کے اندر اس طرح کہنا کہ حامد خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یار یہ کیا کہ ان کو بنا دیا چیئرمین کا امیدوار، یہ کس حامد خان صاحب کو بے اعتراض ہے. ساتھ ہی جو ہے نا شعیب شاہین صاحب کو بے اعتراض ہے، یہ آپ خود سن لیں وہ کیا فرما رہے ہیں. اور علی ظفر صاحب کو اور لائن اپنا رہے ہیں. بشریٰ بی بی صاحبہ اور تو ابھی تک تو میرا خیال ہے وہ کل یا پرسوں ان کا اگر الیکشن ہونا ہے تو دیکھیں کہ حشر کیا ہوگا، اور دیکھیں گے کہ اگلے 2-4 روز میں سنا ہے پارٹی کا کیا حشر ہونے لگا ہے. یہ ذرا شعیب شاہین صاحب سے دیکھیں، اتنی کنفیوزڈ سٹیٹمنٹ چند گھنٹوں کے اندر کہہ لیں یا چند دنوں کے اندر کہہ لیں بڑے بڑے رہنماؤں کی. یہ جناب اس میں ابھی تو خان صاحب جیل میں ہیں، ابھی الیکشن ہو رہا ہے، یہ آپس میں سارے لڑ پڑے ہیں. علی ظفر کا بیان ادھر جا رہا ہے، بیرسٹر گوہر کا ادھر جا رہا ہے، وہ مروت صاحب ہیں ان کا ادھر جا رہا ہے، یہ شعیب شاہین صاحب ہیں ان کا ادھر بیان جا رہا ہے، حامد خان کا بیان کہیں اور جا رہا ہے، بشریٰ بی بی اور علیمہ اپنی جگہ پہ لڑ پڑے ہیں. یہ ذرا سن لیجئے. علی ظفر کی پریس کانفرنس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہو؟ یہ پری میچور تھی، ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی. آج
کے فیصلے کا انتظار کر کے آج پریس کانفرنس کرتے، جو بھی فیصلہ ہوتا فیصلے کا انتظار بغیر یہ پریس کانفرنس کی گئی ہے. دیکھیے میں تو عمران خان صاحب سے کل مل کے آئے تھے، کھوسا صاحب اور انتظار صاحب اور نعیم پنجوتا صاحب، ان کی جو زبانی پتہ چلا ہے کل انہوں نے پریس کے ذریعے بتا دیا تھا اور آپ تک وہ پہنچ چکی ہے. یہ ہے کہ بیرسٹر عمران خان صاحب نے یہ بتایا ہے، سن لیں، عمران خان صاحب نے یہ بتایا ہے کہ بھائی کیس کا فیصلہ ہونے دیں، کیس کا جو فیصلہ ہوگا اس کے بعد کا لاہ عمل ہوگا. کیس کا فیصلہ آج ہو رہا ہے، آج جو فیصلہ ہوگا اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آگے کیا پروسیجر عمران خان کرے گا. علی ظفر عمران خان نے فیصلہ کر دیا ہے. صاحب یہ بتائیے کہ عوام کس طرح یقین کرے عمران صرف عمران خان کے اوپر عوام یقین کرے. صرف سنیں، عوام صرف عمران خان کے اوپر یقین کرے اور عمران خان کا پیغام ہے. سر اگر 4 سنبھالیے چیئرمین شپ پر تو قابل قبول ہوں گے. جانے دو، سر وہ بالکل یقین کریں اگر 4 سنبھالنے قابل قبول ہوں گے پھر یہ خان صاحب جیل کے اندر ہے، وہ ایک وکیل کے تھرو اپنا پیغام عوام تک پہنچاتے ہیں. بیرسٹر علی ظفر کچھ اور کہہ رہے ہیں، نعیم پنجوتا صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں، آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں. تو خان صاحب کا جو ایکچوئل بیان ہے وہ کون دے گا؟ عوام کو کیا کون ایکچوئل بیان ان کی اپنی زبانی آج آپ تک پہنچ جائے گا. تھینک یو. کیا وہ خطاب کرنے والے ہیں؟ سمبولک اگر کسی کو لیگل فارم اب آپ اندازہ کیجیے، یہ وکیل صاحب ہیں، ان کی اپنی زبانی پہنچ جائے گا، وہ جیل میں ہیں، ان کی اپنی زبانی کیسے پہنچے گا؟ مطلب سردار لطیف کھوسا صاحب ماشاءاللہ فرما رہے ہیں کہ جناب یہ تو غلط کہہ رہے ہیں. مروت صاحب انہوں نے تو ایسی کوئی بات ہی نہیں کہی. مروت صاحب کو انڈورس کر دیا علی ظفر صاحب نے اور وہ گوہر صاحب نے. انہوں نے کہا جی یہ، انہوں نے آ کے کہا ابھی ہم مل کے آئے ہیں اور خان صاحب نے اناؤنس کیا ہے. یہ شعیب شاہین صاحب ان کو یہ لڑ پڑے ہیں بیچارے، یہ بیچارے لڑ پڑے ہیں. ان کو اپنی یعنی کہ کوئی 10 بندوں نے پچھلے 4 دنوں میں بیانات دیے، ایک کا بھی نہیں ملتا دوسرے سے بیان. اور ادھر بشرا بی بی اور علیمہ خان صاحبہ اپنی طرف ایک اور انداز میں لڑ پڑی ہیں. تو یہ آپ جس طریقے کی وہ کھچڑی پک رہی ہے، یہ اس کی ایسے ہی پرخچے اڑنے ہیں اس پارٹی کے، اور اڑ چکے ہیں اور اڑنے لگے ہیں. یہ صاحبان کہہ رہے تھے کہ 200 وکیل آئیں گے اور وہ الیکشن لڑیں گے. انہوں نے ایک دوسرے کا سر پھاڑ کے رکھ دینا ہے ادھر. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ. مسٹر اینڈ مسز انوار احمد صدیقی کے ایصال ثواب کے لیے پینے کے صاف پانی کا ایک پروجیکٹ پانی سے محروم ایک بستی میں مکمل کیا گیا. صاف پانی کی فراہمی پر اہلیان علاقہ نے ہزاروں دعاؤں سے نوازا. اللہ تبارک و تعالی مسٹر اینڈ مسز انوار احمد صدیقی کو جنت الفردوس عطا فرمائے. ہم یہ پانی پینے کے لیے بہت دور سے بھرنے آتے ہیں. السلام علیکم. ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن کا پروجیکٹ صاف پانی محفوظ زندگی پاکستانی اور اوورسیز پاکستانی ڈونرز کے تعاون سے جاری و ساری ہے. آج کا پروجیکٹ مسٹر اینڈ مسز انوار احمد صدیقی کے ایصال ثواب کے لیے ان کی فیملی نے ڈونیٹ کیا. اللہ تبارک و تعالی انوار احمد صدیقی اور ان کی اہلیہ کی مغفرت فرمائیں اور بصدقہ سید الانبیاء ان کو جنت الفردوس میں مقام عطا فرمائیں. ناظرین، پانی زندگی ہے، جہاں پانی نہ ہو وہاں زندگی کے آثار ناپید ہو جاتے ہیں. صاف پانی کی غیر موجودگی میں زندگی کتنی کٹھن اور مشکل ہوتی ہے یہ کوئی دامان کے بسنے والوں سے پوچھے. ان کی زندگی کی اسی مشکل کے حل میں ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن آپ احباب کے تعاون سے صاف اور شفاف پانی مہیا کر کے مشکل وقت میں سانسیں آسان بنانے کے لیے کوشاں ہے. ہم یہ پانی پینے کے لیے بہت دور سے بھرنے آتے ہیں. ہم وطن عزیز کے غریب و نادار افراد کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ مشکل کی کسی گھڑی میں آپ اکیلے نہیں. ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن ہر مشکل میں آپ کے شانہ بشانہ ساتھ ہے اور یہ کار خیر آپ احباب کے تعاون کے بغیر کسی صورت پائے تکمیل کو نہیں پہنچ سکتا. لہذا ہم اپنے پاکستانی اور اوورسیز کرم فرماؤں کے انتہائی شکر گزار ہیں جو کہ ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن کا سرمایہ افتخار ہیں. اللہ تبارک و تعالی آپ کو حفظ و سلامتی عطا فرمائے. ظفر نقوی کا شکریہ ادا کرنا ہے. پانی لیتے تھے ٹوٹا چھوٹا لیتے اس کا زیادہ شکریہ ادا کرتے ہیں. شکریہ ادا کرنے سے ظفر دا سب کوئی بور لا دیتے. اللہ مہربانی کرے، انشاءاللہ توڑ دی کریمی ہوئے. اللہ پاک ہر کا کامیاب کرے تو اللہ انہوں کو کامیاب کرے. انہوں کا شکریہ ادا کرنے شکر الحمدللہ سارا پانی سوکھے.